السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. اس آیت کا ترجمہ ہے: مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے طور پر بہتر اور امنگ کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ مال و دولت، جائیدادیں، فیکٹریاں، بڑے بڑے فارم جو ہزاروں ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہوں، جن پر جاگیردار بڑے فخر سے پھر رہا ہوتا ہے، اور دوسرے کو اپنے مقابلے پہ، عام آدمی کو اپنے مقابلے پہ بہت نیچ اور ہیچ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور پھر اولاد جو اس کے ساتھ دینے والی ہو، نوکر چاکر ہوں، یہ سب باتیں دنیا دار کے دل میں بڑائی پیدا کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کو خیال ہوتا ہے، اور اس کے نزدیک اگر یہ سب کچھ مل جائے تو ایک دنیا دار کی نظر میں یہی سب کچھ ہے اور یہی اس کا مقصود ہے جو اس نے حاصل کر لیا. اور اس وجہ سے ایک دنیا دار آدمی اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی بھلا بیٹھتا ہے. اس کی عبادت کرنے کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی. اپنے زوم میں وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے زور بازو سے حاصل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا احساس دلانے کا کوئی خانہ اس کے دل میں نہیں ہوتا. حقوق العباد ادا کرنے کی طرف اس کی ذرا بھی توجہ نہیں ہوتی، اور اپنے کام کرنے والوں، اپنے کرندوں، اپنے ملازمین
کہ خوشی غمی بیماری میں کام آنے کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہیں آتا. تو یہ سب اس لیے ہے کہ اس کے نزدیک اس زندگی کا کل مقصد دنیا ہی دنیا ہے، اور ایک دنیا دار کو شیطان اس دنیا کی خوبصورتی اور اس کی زینت اور زیادہ ابھار کر دکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باقی رہنے والی چیز نیکی ہے، نیک اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے، اس کی عبادت کرنا ہے. اس لیے تم اس کے عبادت گزار بندے بنو اگر اس کی رضا حاصل کرنی ہے. یہ دنیا تو چند روزہ ہے، کوئی 100 سال زندہ رہ لے گا زیادہ سے زیادہ. اس کے بعد انسان نے مر کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاصل ہونا ہے. اس لیے آخرت کے لیے دولت اکٹھی کرو بجائے اس دنیا میں دولت بنانے کے. فرمایا کہ اگر یہ سوچ پیدا کر لو گے تو یہی مال اور دولت اور بیٹے اور وسیع کاروبار تمہارے لیے ایک بہترین اثاثہ بن جائیں گے. کیونکہ جو شخص اپنے مال و دولت کے ساتھ خدمت دین بھی کر رہا ہو، اپنے ملک و قوم کی خدمت بھی کر رہا ہو، انسانیت کی خدمت بھی کر رہا ہو، تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے رب سے بہترین چیز حاصل کر لی، اور ایسی چیزیں حاصل کر لیں جو تم مرنے کے بعد بھی تمہارے کام آئیں گی. اور اگر یہی بس اپنی اولاد میں پیدا کر دو تو پھر دنیا نہ صرف تمہاری تعریف کر رہی ہوگی بلکہ تمہارے آباء و اجداد کے لیے بھی دعا کر رہی ہوگی، تمہارے لیے بھی دعا کرے گی اور تمہاری اولادوں کے لیے بھی دعا کرے گی، جس سے تمہاری نیکیوں میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور تمہاری آخرت مزید سنورتی چلی جائے گی. تو یہ سوچ اور کوشش ہر مومن کی ہونی چاہیے کہ نہ صرف اپنی فکر رہے بلکہ اپنی نسلوں کی بھی فکر رہے. یہ سوچو کہ دنیا کماؤ بھی، لیکن مقصد صرف اور صرف دنیا نہ ہو بلکہ جہاں اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کا سوال پیدا ہوتا ہو تو اس وقت دنیا سے مکمل بے رغبتی ہو. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، تھوڑا سا اقتباس میں پیش کرتا ہوں کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ مال اور اولاد بے شک دنیا کی زینت ہیں، لیکن اگر انہیں صحیح طور پر استعمال کیا جائے، یعنی دین میں مال خرچ ہوں اور دین کی خدمت کے لیے اولاد لگا دی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی دوام بخش دیتا ہے. روپیہ خرچ ہو جاتا ہے لیکن اس کا نیک اثر باقی رہ جاتا ہے. اولاد مر جاتی ہے لیکن اس کا ذکر خیر باقی رہ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا ذکر خیر بھی زندہ رہتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ الباقیات الصالحات، اور اچھے کام باقیات صالحات کہلاتے ہیں. خیر عند ربک کا ثواباً و خیر عملا، اس کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ نیک کام کا دنیا میں نیک نتیجہ نکلتا ہے اور اس کے متعلق آئندہ بھی اچھی امیدیں ہوتی ہیں. گویا ثواباً دنیا کے نتیجے کے متعلق ہے اور عملاً آخرت کے متعلق ہے. ثواباً سے مراد خود اس عمل کرنے والے کی ذات کے متعلق بہتر نتائج کا پیدا ہونا ہے، اور عملاً سے مراد آئندہ نسل کے لیے بہترین امیدوں کا ہونا ہے. مطلب یہ کہ نیک کاموں کے نتیجہ تم کو بھی نیک ملے گا اور تمہاری اولاد کو بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ نیک کی اولاد کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. لیکن جب انسان نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے
دنیا سے بے رغبتی دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے مال کو دین اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو شیطان بھی اپنا کام دکھاتا ہے اور اسے نیکی کے کام کرنے سے روکتا رہتا ہے، مختلف قسم کے حرص اور لالچ دے کر انسان کو اکساتا رہتا ہے۔ اور اگر ایک مومن اللہ کے حضور نہ جھکے، اس سے اس کا فضل نہ مانگے، کیونکہ نیکیوں کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ملتی ہے، تو شیطان سے بچنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ شیطان سے بچنے کا صرف یہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکو اور اس سے اس کا فضل مانگو، اور یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قدم پر شیطان سے بچاتا رہے، کیونکہ شیطان سے بچنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نہ آئے تو پھر شیطان تو اپنے کامیاب حملے کرتا چلا جائے گا۔ یہی خیال دل میں ڈالے گا کہ تمہارا مال تمہارا ہے، تمہیں کیا پڑی ہوئی ہے کہ دین کے لیے خرچ کرو، تمہارا مال تمہارا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم انسانیت کی خدمت کے لیے لگائے رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ جب شیطان ایسے حملے کر رہا ہو تو اس کے جال میں نہ پھنس جانا۔ یاد رکھو، اگر تم اس کے جال میں پھنس گئے تو پھر دھوکے میں آتے چلے جاؤ گے، اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہر وقت اس سے بچتے رہو۔ جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ اے لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، بس تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز کسی دھوکے میں نہ ڈالے اور اللہ کے بارے میں تمہیں سخت فریبی یعنی شیطان ہرگز فریب نہ دے سکے۔ تو فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ وہ شیطان کے قدموں پہ چلنے والوں کو ضرور پکڑے گا اور اس سے بچنے والوں کو، اپنے حضور جھکنے والوں کو ضرور پناہ دے گا۔ اس لیے تمہارا فرض ہے کہ اللہ کے حضور جھکتے رہو اور کبھی بھی شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ۔ تمہارے مال کی، تمہارے عہدے کی یا تمہارے خاندان کی بڑائی اور اس کی چمک دکھا کر شیطان تمہیں نیک کاموں کرنے سے روک سکتا ہے، تمہارے دل میں وسوسے پیدا کر سکتا ہے، عہدیداروں کے خلاف، نظام جماعت کے خلاف تمہارے دل میں بغاوت یا تکبر پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ جتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ تمہیں دے، جتنی زیادہ دولت اللہ تعالیٰ تمہیں دے، اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو اور شیطان سے بچنے کے لیے اس کی پناہ مانگو، ورنہ شیطان تمہیں اپنے فریب میں گرفتار کر لے گا اور تم اپنی دنیا و آخرت گنوا بیٹھو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پنجے میں آنے والوں اور صرف دنیا پر نظر رکھنے والوں کے لیے سورہ تکاثر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ تمہیں غافل کر دیا ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی دوڑ نے، یہاں تک کہ تم نے مقبروں کی بھی زیارت کی۔ خبردار تم ضرور جان لو گے، پھر خبردار تم ضرور جان لو گے، خبردار اگر تم یقینی علم کی حد تک جان لو۔ اس کی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف زاویوں سے بڑی تفصیل سے تفسیر فرمائی ہے۔ اس وقت میں چند
نکات اس میں سے اس وقت رکھوں گا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کثرت یا تکبر یا غرور صرف حکومتوں کے لیے یا بڑے گروہوں کے لیے ہوتا ہے، بلکہ اپنے اپنے دائرے میں جو بھی ایسی حرکتیں کرنے والا ہوگا وہ انہی نتائج سے دوچار ہوگا۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اول بنی نوع انسان میں ان کے خلاف رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تکاثر کے نتیجے میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر کے نتیجے میں لوٹ مار اور ظلم پیدا ہوتا ہے۔ آخر بنی نوع انسان میں اس کے خلاف جوش پیدا ہوتا ہے اور وہ حکومت کو تباہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اگر اپنے دائرے میں جو بھی اس قسم کا ظلم کرنے والا ہوگا اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوں گے۔ دوم، کبھی بنی نوع انسان میں تو ان کے خلاف رد عمل پیدا نہیں ہوتا، لیکن ان کی اپنی اولاد ان کی کمائی کو استعمال کر کے عیاش ہو جاتی ہے، اور اس طرح ان میں اندرونی زوال پیدا ہونے لگتا ہے۔ باپ دادا کی جائیداد چونکہ مفت ہاتھ میں آ جاتی ہے، اس لیے عیاشی میں مبتلا ہو کر وہ سب کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں مگر عیاشی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ انہوں نے کنچنیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، شرابیں پیتے رہتے ہیں اور حکومت کے کاموں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برباد ہو جاتے ہیں اور ان کی حکومت امراء میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اپنے اپنے دائرے میں جو بھی بعض امراء بھی اگر ایسے حرکتیں کرنے والے ہوں، دنیا کی ان کی نظر میں زیادہ اہمیت ہو، اولاد کی صحیح طرح تربیت نہ ہو، تو پھر ان کی اولادیں بھی ان کی جائیدادوں کے ساتھ یہی حشر کرتی ہیں۔ تیسرے فرمایا کہ یا پھر اللہ تعالیٰ سے ہی اس قوم کی ٹکر ہو جاتی ہے، یعنی کوئی ایسا سبب پیدا ہو جاتا ہے کہ دنیاوی تباہی کے سامان تو نہیں ہوتے، لیکن خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہو کر اس قوم کو بالکل تباہ کر دیتا ہے۔ غرض جب کوئی قوم تکاثر کے نتیجے میں زرتم المقابر کے مقام پر پہنچ جائے تو اس میں ان تین حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ یا تو رعایا میں رد عمل پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے حاکموں کو توڑ دیتے ہیں، یا اندرونی طور پر حکام میں ایسا تنزل پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ آپ ہی آپ ٹوٹنے لگتے ہیں، یا ایسے امراء میں جن کی اولادوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی وہ اپنی جائیدادیں کھا کے خود بخود ختم کر جاتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں جن کے باپ دادے بڑے امیر سے اور صاحب جائیداد تھے اور اولادیں اب در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے۔ اور پھر تیسری بات آئی یا پھر خدائی غضب نازل ہو کر ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب مال سے بے رغبتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کے بارے میں چند احادیث پیش کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کس قدر فکر تھی کہ وہ صرف دنیا داری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری امت خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے گی اور دنیاوی توقعات کے لمبے چوڑے منصوبے بنانے میں لگ جائے گی، تو اس کی خواہش نفس کی پیروی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حق سے دور جا پڑے گی اور دنیا سازی کے منصوبے آخرت سے غافل کر دیں گے۔ اے لوگو، یہ دنیا رفت سفر باندھ چکی ہے اور جا رہی ہے، اور آخرت بھی آنے کے لیے تیاری پکڑ چکی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے کچھ غلام اور بندے ہیں۔ بس اگر تم میں استطاعت ہو کہ دنیا کے بندے نہ بنو تو ضرور ایسا کرو۔ تم اس وقت عمل کے گھر میں ہو اور ابھی حساب کا وقت نہیں آیا، مگر کل تم آخرت کے گھر میں ہوگے اور وہاں کوئی عمل نہیں ہوگا۔ یہ تنبیہ کی ہے، یہ نہیں مطلب کہ اگر تم استطاعت ہے دنیا کے بندے بن جاؤ، بلکہ تنبیہ ہے، یہ وارننگ ہے کہ تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دنیا داری کے دھندوں میں خدا کو بھول جاؤ۔
اگر خدا کو بھول گئے تو اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، یہاں نہیں ملے گی تو اگلے جہان میں ملے گی۔ سوچو اور غور کرو، کیا تم خدا تعالیٰ کی سزا کو سہ سکتے ہو؟ یقیناً کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں کر سکتا جو کہ یہ کہہ سکے کہ ہاں میں سہ سکتا ہوں۔ فرمایا کہ اس لیے زندگی کے جو چند دن ہیں ان میں خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچو۔ اللہ ہمیں اپنے آگے جھکنے اور اپنی رضا کی راہوں پر چلنے والا بنائے۔ کعب بن ایاز رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، انا لکل امت فتنہ تو امتی المال، کہ ہر امت کی آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال کے ذریعے ہوگی۔ چنانچہ دیکھ لیں اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مطابق مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ شرم آتی ہے دیکھ اور سن کر، مال کمانے کی ہوس اور ہرس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہی بے پرواہ کر دیا۔ تول میں کمی ہے، ماپ میں کمی ہے، کاروبار میں دھوکہ ہے، دکھائیں گے کچھ اور دیں گے کچھ۔ ماحول کی اثری وجہ سے بعض دفعہ بعض احمدی بھی اس برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی دھوکہ ہوتا ہے، اور پھر غیروں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، چاہے وہ ایک احمدی نظر آ رہا ہو ہزاروں میں، لیکن وہ کیونکہ ایک احمدیت کا ایک تصور ہے قائم، تو وہ جب ایسی مثال نظر آتی ہے تو بہت زیادہ واضح ہو کر ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہوں سزا بھی دی جاتی ہے، تعزیر بھی ہوتی ہے، لیکن ہر احمدی کو یہ خود سوچنا چاہیے کہ اس کا خدا کے ساتھ معاملہ ہے اور مسیح محمدی کے ساتھ ایک عہد بیعت کیا ہے، بیعت کی تجدید کی ہے کہ ہم تمام برائیوں سے بچتے رہیں گے۔ تو اس کے بعد بھی اگر ایسی حرکتیں ہوں تو پھر کیا ایسا عمل کرنے والا اس قابل ہوگا کہ جماعت میں رہ سکے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تو ایسوں کے متعلق لکھا ہے کہ وہ کاٹا جائے گا۔ ایک روایت ہے، حضرت سہل بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا کام بتائیے کہ جب میں اسے کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے اور باقی لوگ بھی مجھے چاہنے لگیں۔ آپ نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت اور بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی خواہش چھوڑ دو، لوگوں کی طرف حریص نظروں سے نہ دیکھو، لوگ تو اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ عمل کرو گے تو اس سے حرص سے، لالچ سے اور دوسرے نقصان پہنچانے کی سوچ سے بھی بچو گے۔ نقصان پہنچانا تو ایک طرف رہا، یہ سوچ ہی تمہارے اندر نہیں آئے گی۔ دنیا سے بے رغبتی کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف فرمائی ہے، اگر ہر مومن وہ معیار حاصل کر لے اور تو پھر قناعت کے ساتھ ساتھ زہد بھی حاصل ہو جاتا ہے،
اور مومن کی قناعت زہد کے ساتھ مل کر ہی اعلیٰ معیار قائم کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی اور زہد یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے اوپر کسی حلال کو حرام کر لے اور اپنے مال کو برباد کر دے، بلکہ زہد یہ ہے کہ تمہیں اپنے مال سے زیادہ خدا کے انعام اور بخشش پر اعتماد ہو، اور جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو اس کا جو اجر و ثواب ملنا ہے اس پر تمہاری نگاہ جم جائے، اور تم مصائب کو ذریعہ ثواب سمجھو۔ تو دیکھیں، بعض لوگ مال ضائع ہونے پر افسوس کرتے ہیں، حالانکہ کاروبار میں اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ شیطان سے لوگ نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں، تو اس پر صرف انا للہ پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اس کے آگے جھکنا چاہیے، نہ کہ رونا دھونا کیا جائے، واویلا کیا جائے۔ اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس خدا نے پہلے ان نعمتوں سے نوازا تھا وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہونا چاہیے، اسی سے تعلق قائم رکھنا چاہیے، اور جب اس یقین کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو وہ ہمیشہ نوازتا رہے گا۔ احمدیوں نے مختلف اوقات میں یہ جب بھی پاکستان میں یا کہیں ان کے خلاف فساد اٹھے، یہ نظارہ دیکھا اور یہ تجربہ کیا کہ لاکھوں کا کاروبار جلایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا اس صبر کی وجہ سے اور اس اعتماد کی وجہ سے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا کہ جماعت کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، احمدی ہونے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ کہ لاکھوں کو کروڑوں میں بدل دیا اللہ نے، اگر ہزاروں کا ہوا تو لاکھوں کا بدلہ دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے یہ سلوک کرتا رہتا ہے، اور ہم مظاہرہ بھی کرتے، تجربہ بھی کرتے رہتے ہیں اپنی زندگیوں میں اس کے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ پر، اپنے پر وہ اعتماد اور یقین پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کچھ حیثیت رکھتی ہوتی تو کافر اس میں سے پانی کی ایک گھونٹ کے برابر بھی حصہ نہ پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر اتنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو میری نعمت تھی، پھر میں مومنوں کو دیتا، پھر کافروں کو کیوں دیتا؟ اور ہم ہیں کہ اس کے لیے قضاء میں، تھانوں میں، کچہریوں میں اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو گھسیٹتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو دونوں فریقین کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم احمدی بن کر اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل کرنے کے بعد کیا یہ معیار ہیں جو ہمارے ہونے چاہیے، یا دنیا سے بے رغبتی؟ مال کمانے میں جرم نہیں، لیکن اس کی ہرس اور ہوس اور ہر وقت اس میں ڈوبے رہنا، یہ چیز منع ہے۔ اگر ہم غور سے ہر ایک ہمارے میں سے یہ سوچنا شروع کر دے تو احمدیوں کے تو جھگڑے ختم ان جائیدادوں اور مالی امور کے۔ پھر ایک روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آخرت کے مقابلے میں اتنی سی حیثیت ہے جتنی کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، پھر وہ اسے نکال کر دیکھے کہ اس کے ساتھ کتنا پانی لگا ہوا ہے۔ تو یہ حیثیت ہے دنیا کی۔ اس دنیا میں جو ہم ہر چیز تلاش کرتے پھرتے ہیں اور آخرت کے متعلق سوچتے بھی نہیں، اگر مقابلہ کرنا ہو تو دیکھیں آخرت کہ جو جزا یا سزا ملنی ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ اس کے لیے آدمی ہر وقت فکر رہنی چاہیے۔
جبکہ دنیا جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، ایک قطرے کے پانی کے برابر بھی حیثیت نہیں سمندر کے مقابلے میں، اس کے پیچھے ہم دوڑتے رہتے ہیں۔ پھر حضرت عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ یہ حکم بھیجا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، یہ کہا حضرت عمر بن عاص کو کہ اپنے ہتھیار لے کر اور زرہ پہن کر میرے پاس آؤ۔ تو کہتے ہیں جب میں مسلح ہو کر آپ کے پاس حاضر ہوا تو اس وقت آپ وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے مجھے فرمایا، میں نے تمہیں اس غرض کے لیے بلایا ہے کہ میں تمہیں ایک جنگی مہم پر بھیجنا چاہتا ہوں، اس مہم سے تمہیں اللہ تعالیٰ بخیریت واپس لائے گا اور مال غنیمت دے گا، اور میں تمہیں مال کی ایک مقدار بطور انعام دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس پہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے مال حاصل کرنے کے لیے ہجرت نہیں کی تھی، میری ہجرت تو صرف خدا اور اس کے رسول کے لیے ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مال نیک آدمی کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ تو یہ ہے کہ جب اچھا مال مل رہا ہو تو اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، اس سے منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ نیک مال ہو اور نیک مقاصد کے لیے خرچ کرنے والا مال ہو تو اس کو حاصل کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ برائی تو یہ ہے کہ صرف مال کی ہوس ہو، اس کی ہرس ہو، اس کے پیچھے پڑا رہے انسان اور خدا کو بھول جائے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جسے دنیا سے بے رغبتی اور قلت کلام کی صفات عطا ہوئی ہوں تو اس کی مجلس کا قصد کرو، یعنی اس میں بیٹھا کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ ایسا شخص حکمت کی باتیں کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جماعت میں زیادہ سے زیادہ ایسے لوگ پیدا فرمائے جو دنیا کی ہرس اور ہوس نہ ہو ان میں۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشہور شاعر لبید نے یہ بات کہی، اس سے زیادہ سچی بات کسی اور شاعر نے نہیں کہی، یعنی اس نے یہ بڑی سچی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز بیکار اور بے سود ہے، ایک وہی سود و زیاں کا مالک ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کوئی مختصر اور جامع نصیحت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہو، اور اپنی زبان سے ایسی بات نہ نکالو کہ اگر قیامت میں اس کا حساب ہو تو تمہارے پاس کچھ کہنے کے لیے نہ رہ جائے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ مال و اسباب ہے اس سے تم بالکل بے نیاز ہو جاؤ۔ تو پہلی بات اس میں یہی ہے کہ نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح ابھی کچھ دیر بعد دنیا کو چھوڑ جانا ہے، اور دنیا کو چھوڑنے کا جو خوف ہے مرتے وقت، تو بڑے بڑے ایسے لوگ جو اپنے ظلم کی انتہا جنہوں نے کی ہوتی ہے وہ بھی بڑی عاجزی دکھا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم نے جب ازواج مطہرات سے ایک ماہ کے لیے علیحدگی اختیار فرمائی اور بالا خانے میں قیام فرمایا تو میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آپ ایک خالی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی چادر یا گدیلا وغیرہ نہیں ہے، اور چٹائی کے اثر سے آپ کے بدن مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں۔ آپ ایک تکیے سے سہارا لیے ہوئے تھے جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے تھے۔ کمرے کے باقی ماحول پر نظر کی تو وہاں چمڑے کی 3 خشک کھالوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، آپ دعا کریں اللہ آپ کی امت کو فراخی عطا کرے۔ ایرانیوں اور رومیوں کو دنیا کی کتنی فراخی عطا ہے،
حالانکہ وہ خدا کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے عمر، تم بھی ان خیالوں میں ہو؟ ان لوگوں کو عمدہ چیزیں اسی دنیا میں پہلے عطا کر دی گئی ہیں، مومنوں کو آئندہ ملیں گی۔ تو یہاں ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ مال کی اتنی ہوس نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ، مومن کا یہی سرمایہ ہے۔ اور لیکن یہ بھی ہے کہ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مال سے منع فرما دیا۔ اب وہ بھی روایت ہے کہ جب ایک کافر نے اس وقت تک بیعت نہیں کی تھی کہ جو دو وادیوں میں، دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی تھی، اس میں بکریوں کا ایک ریوڑ دیکھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو بڑا پسندیدگی کی نظر سے وہ دیکھ رہا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں جی، تو آپ نے وہ سارا دے دیا۔ اس کا مطلب کہ آپ کے پاس اتنی جائیدادیں تھیں، باغ بھی تھے، بعد میں آئے ہیں، اور بکریوں کے بہت بڑے بڑے ریوڑ بھی تھے، لیکن آپ نے ان کو صرف اپنا اس پہ صرف انحصار نہیں ان پہ کیا کہ وہی تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ وہی میری کل سرمایہ ہے، بلکہ اللہ کی ذات پر جو کامل بھروسہ تھا اور یقین تھا، اس کا ہمیشہ آپ نے اظہار فرمایا، اور ہم سے بھی یہی توقع رکھی کہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اعتماد اور وہ ایمان پیدا ہو جائے۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح کو بحرین کا عامل بنا کر بھیجا تاکہ وہاں سے جزیہ کی رقم وصول کر لائیں۔ چنانچہ وہ بحرین کے محاصل لائے، یعنی جو وہاں سے ٹیکس وغیرہ وصول ہوئے تھے، تو انصار کو اس کا علم ہوا۔ وہ سویرے سویرے ہی فجر کی نماز میں پہنچ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لی اور آپ مقتدیوں کی طرف مڑے تو لوگوں کا ایک ہجوم تھا، اپنے سامنے دیکھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم نے ابو عبیدہ کی آمد کے متعلق سن لیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، تمہیں بشارت ہو اور اس خوش کن خبر کی امید رکھو، خدا تعالیٰ کی قسم، مجھے تمہارے فقر کا ڈر نہیں، اور فقر و احتیاج کے دن گئے، یعنی غربت کا اور ضرورت جو تمہاری تھی پوری نہیں ہوتی تھی پہلے، ان کا مجھے خوف نہیں ہے۔ وہ دن تو اب کٹ گئے۔ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ہے کہ دنیا کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے جس طرح پہلے لوگوں پر کھولے گئے تھے۔ تم دنیا کی طرف راغب ہو جاؤ گے اور اس کی ہرس کرنے لگو گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے ہرس کی، بس تم کو بھی یہ ہرس دنیا ہلاک کر دے گی جس طرح کہ اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہرس سے بچائے اور ہلاک ہونے سے بچائے اور اپنی رضا کی راہوں پر چلائے۔ ایک روایت ہے، خالد بن عمیر ادوی کہتے ہیں کہ عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے جو بصرہ کے گورنر سے تقریر فرمائی کہ میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا ہے کہ میں 7واں شخص تھا اور 6 اور آدمی تھے، یعنی اور کہتے ہیں کہ معاشی تنگی کا یہ حال تھا کہ ببول کے درخت کی پتیوں کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ پتیاں کھانے کی وجہ سے ہمارے منہ میں چھالے پڑ گئے تھے، اور کپڑے کی قلت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ ایک چادر مجھے ملی تو اس کے میں نے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھی سعد بن مالک نے پہن لی اور آدھی میں نے۔ لیکن آج ہم ساتوں میں سے، کہتے ہیں کہ آج ہم ساتوں میں سے ہر شخص کسی نہ کسی علاقے کا گورنر ہے،
مگر اس بات سے خدا کی پناہ کہ میں اپنے آپ کو اس عہدے پر ہونے کی وجہ سے بڑا جانوں اور اللہ کے نزدیک حقیر بنوں. یعنی کہ خوف تھا کہ مجھے اس عہدے کی کوئی بڑائی نہیں، اصل تو اللہ تعالیٰ خوف ہے، وہی میرے دل میں قائم رہے. تو ہر شخص کو اپنی پہلی حالت کو بھول نہیں جانا چاہیے. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا چاہیے جن کو نیا نیا پیسہ آئے تو اپنے غریب رشتہ داروں کو بلا بیٹھتے ہیں، ان کو کوئی سمجھتے نہیں، ان کو اپنے گھر کے دروازے ان پر بند کر دیتے ہیں، ان سے نرمی سے بات کرنا بھی جرم سمجھتے ہیں. تو ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کا بھی ہمیشہ خیال رکھا جائے، ان کی بھی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، اور اگر وہ گھر میں آتے ہیں تو اکرام ضیف کے تمام تقاضے ان کے ساتھ بھی پورے کیے جائیں. پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کتان کے 2 باریک کپڑے پہن رکھے تھے، جو اعلیٰ قسم کا کپڑا تھا. ان میں سے ایک کپڑے سے ناک صاف کیا، پھر فرمایا واہ واہ ابو ہریرہ، کتان سے ناک صاف کرتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے میں نے اپنے آپ کو، آپ ہی کہتے ہیں کہ اس حال میں دیکھا تھا کہ میں بھوک سے بے ہوش ہو جاتا تھا، اور اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ممبر اور حضرت عائشہ کے حجرہ کے درمیان گھسیٹا جایا کرتا تھا، اور لوگ میرے گردن پر پیر بھی رکھ دیا کرتے تھے، یہ سمجھ کر کہ میری عقل میں فطور آ گیا ہے. حالانکہ یہ غشی کی حالت ہوتی تھی، بھوک کی وجہ سے طاری ہو جاتی تھی. یہ نہیں کہ آپ نے بھوکا اس لیے کہ آپ میں تکبر آ گیا تھا یا مال کی کثرت کی وجہ سے کوئی بڑائی پیدا ہو گئی تھی، بلکہ دنیا سے بے رغبتی کا اظہار تھا، زہد تھا. نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے پر تھی، اس کی رضا حاصل کرنے پر تھی، نہ کہ ان دنیاوی چیزوں کی طرف. ایک دنیا دار کے لیے اعلیٰ کپڑے ہوں گے، لیکن ایک اللہ والے کے لیے، خدا رسیدہ کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. حضرت وہاں بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور حضرت ابو درداء کے درمیان بھائی چارہ کروایا. حضرت سلمان ابو درداء کو ملنے آئے تو دیکھا کہ درداء کی والدہ یعنی ابو درداء کی بیوی نے پراگندہ حالت میں کام کاج کے کپڑے پہن رکھے ہیں، اپنا حلیہ عجیب بنایا ہوا تھا. اور سلمان نے پوچھا تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ تمہارے بھائی ابو درداء کو تو اس دنیا کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو دنیا سے بے نیاز ہے. اسی اثناء میں ابو درداء بھی آ گئے. انہوں نے حضرت سلمان کے لیے کھانا تیار کروایا اور ان سے کہا کہ آپ کھائیں، میں تو روزے سے ہوں. سلمان نے کہا جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا. چنانچہ انہوں نے روزہ کھول لیا، نفلی روزہ رکھا ہوگا. اور جب رات ہوئی تو ابو درداء نماز کے لیے اٹھنے لگے. سلمان نے ان کو کہا ابھی سوئے رہو، چنانچہ وہ سو گئے. کچھ دیر بعد وہ دوبارہ نماز کے لیے اٹھنے لگے تو سلمان نے انہیں کہا کہ ابھی سوئے رہیں. پھر جب رات کا آخری حصہ آیا تو سلمان نے کہا اب اٹھو، چنانچہ دونوں نے اٹھ کر نماز پڑھی. پھر سلمان نے کہا اے ابو درداء، تمہارے پروردگار کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، بس ہر حقدار کو اس کا حق دو. اس کے بعد ابو درداء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اس واقعہ کا ذکر کیا. حضور نے فرمایا سلمان نے ٹھیک کیا ہے. تو زہد یہ نہیں ہے کہ دنیاوی حقوق اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں بیوی بچوں کے ان کو انسان بھول جائے، یا کام کاج کرنا چھوڑ دے. دنیاوی کام کاج بھی ساتھ ہوں، لیکن صرف مقصود یہی نہ ہو، بلکہ ہر ایک کے جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدا کی طرف سے آتے ہیں وہ دنیا کو ترک کرتے ہیں. اس سے یہ مراد ہے کہ وہ دنیا کو اپنا مقصود اور غایت نہیں ٹھہراتے، اور دنیا ان کی خادم اور غلام ہو جاتی ہے.
جو لوگ برخلاف اس کے دنیا کو اپنا اصل مقصود ٹھہراتے ہیں، خواہ وہ دنیا کو کسی قدر بھی حاصل کر لیں، مگر آخرکار ذلیل ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وہ جو دنیا پر کتوں یا چونٹیوں یا گدھوں کی طرح گرتے ہیں اور دنیا سے آرام یافتہ ہیں، وہ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر فرماتے ہیں جو شخص دنیا کے لالچ میں پھنسا ہوا ہے اور آخرت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ فرمایا ظاہری نماز اور روزہ اگر اس کے ساتھ اخلاص اور صدق نہ ہو، کوئی خوبی اپنے اندر نہیں رکھتا۔ جوگی اور سنیاسی بھی اپنی جگہ بڑی بڑی ریاستیں کرتے ہیں، دنیا سے بالکل کٹ بھی نہیں جانا چاہیے۔ فرمایا کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض اپنے ہاتھ تک سکھا دیتے ہیں اور بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے اور اپنے آپ کو مشکلات اور مصائب میں ڈالتے ہیں، لیکن یہ تکالیف ان کو کوئی نور نہیں بخشتی اور نہ کوئی سکینت اور اطمینان ان کو ملتا ہے، بلکہ اندرونی حالت ان کی خراب ہوتی ہے اور وہ بدنی ریاضت کرتے ہیں جس کو اندر سے کم تعلق ہے، اور کوئی اثر ان کی روحانیت پر نہیں پڑتا۔ بس دنیا کی نعمتوں کی موجودگی میں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت اور اس کے حضور جھکنا ہر وقت مد نظر رہنا چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان سست ہو جائیں۔ اسلام کسی کو سست نہیں بناتا، اپنی تجارتوں اور ملازمتوں میں بھی مصروف ہوں، مگر میں یہ نہیں پسند کرتا کہ خدا کے لیے ان کا کوئی وقت بھی خالی نہ ہو۔ ہاں، تجارت کے وقت پر تجارت کریں اور اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت کو اس وقت بھی مد نظر رکھیں تاکہ وہ تجارت بھی ان کی عبادت کا رنگ اختیار کرے۔ نمازوں کے وقت پر نمازوں کو نہ چھوڑیں، ہر معاملے میں کوئی ہو دین کو مقدم کریں۔ دنیا مقصود بالذات نہ ہو، اصل مقصود دین ہو، پھر دنیا کے کام بھی دین ہی کے ہوں گے۔ صحابہ کرام کو دیکھو کہ انہوں نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی خدا کو نہیں چھوڑا۔ لڑائی اور تلوار کا وقت ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ محض اس کے تصور سے ہی انسان گھبرا اٹھتا ہے۔ وہ وقت جب کہ جوش اور غضب کا وقت ہوتا ہے، ایسی حالت میں بھی وہ خدا سے غافل نہیں ہوئے، نمازوں کو نہیں چھوڑا، دعاؤں سے کام لیا۔ اب یہ بدقسمتی ہے کہ یوں تو ہر طرح سے زور لگاتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں کہ مسلمان ترقی کریں، مگر خدا سے ایسے غافل ہوتے ہیں کہ بھول کر بھی اس کی طرف نہیں توجہ کرتے۔ پھر ایسی حالت میں کیا امید ہو سکتی ہے کہ ان کی کوششیں نتیجہ خیز ہوں، جبکہ وہ سب کی سب دنیا ہی کے لیے ہیں۔ یاد رکھو جب تک لا الہ الا اللہ دل و جگر میں سرایت نہ کرے اور وجود کے ذرہ ذرہ پر اسلام کی روشنی اور حکومت نہ ہو، کبھی ترقی نہ ہوگی۔ فرمایا دنیا کام نہ تو کبھی کسی نے پورے کیے اور نہ کرے گا۔ دنیا دار لوگ نہیں سمجھتے کہ ہم کیوں دنیا میں آئے اور کیوں جائیں گے۔ کون سمجھاوے جب کہ خدا تعالیٰ نے نہ سمجھایا ہو۔ دنیا کے کام کرنا گناہ نہیں، مگر مومن وہ ہے جو در حقیقت دین کو مقدم سمجھے اور جس طرح اس کی ناچیز اور پلید دنیا کی کامیابیوں کے لیے دن رات سوچتا، یہاں تک کہ پلنگ پر لیٹے بھی فکر کرتا ہے اور اس کی ناکامی پر سخت رنج اٹھاتا ہے، ایسا ہی دین کی غمخواری میں بھی مشغول رہے۔ دنیا سے دل لگانا بڑا دھوکہ ہے، موت کا ذرا اعتبار نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلاتے ہوئے اپنی نعمات سے بھی نوازے اور دنیا کا کیڑا بننے سے بھی بچائے۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر